السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 32۔ آپ رسل کو کیوں فضول کے کاموں میں الجھا رہے ہیں؟ میں اس کے ساتھ جانے والا تھا لیکن آپ نے اسے کہیں اور بھیج دیا، اور وہ کمینہ بھی صبح صبح مجھے بتائے بغیر نکل گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو انہیں اپنے فون پر مصروف پایا، لیکن ان کے فون ختم ہونے کا انتظار کیے بنا ہی اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وحاج نے فون ایک طرف پھینکتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کائزان میری جان، اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، 21 سال کے ہو چکے ہو، ماشاءاللہ، تمہیں کیا ضرورت ہے ہر وقت کسی پر ڈیپینڈ رہنے کی؟ اور رسل کی اپنی بھی ایک زندگی ہے، اسے بھی آگے بڑھنا ہے۔ تم اسے اپنے ساتھ باندھ تو نہیں سکتے نا؟ ماشاءاللہ سے وہ بھی 24 سال کا ہے، مزید 4-5 سال میں اس کی اپنی زندگی شروع ہو جائے گی، اس کی شادی، بیوی، بچے۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا؟ تو تمہیں بھی اب میچور ہونا چاہیے۔ میں بہت میچور ہوں، اور جہاں تک رسل کی شادی، بیوی، بچوں کا سوال ہے تو وہ کر لے شادی۔ میں کون سا اسے منع کر رہا ہوں؟ بس وہ میرے ساتھ رہے گا ہمیشہ، جیسے وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ اور آپ نہ اسے کہیں پر بھی مت بھیج دیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا فضول میں آپ اسے ان سارے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور مجھے اسے دور کرتے ہیں۔ میں کوئی ناسمجھ بچہ نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں۔ اس سمیر کو میری دم بنانا بند کرے، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے وہ۔ یہ نہ ہو کہ میں اسے کسی دن مار دوں۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے بیٹے کے دماغ میں رسل کا اثر ضرورت سے زیادہ ہے۔ تم یہاں جنگل میں کیوں آئے ہو کائزان؟ یہ جنگل بہت خطرناک ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے یہاں کتنے جنگلی جانور ہیں۔ چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ سمیر جو صبح سے ہی اس کے ساتھ ساتھ ہر طرف جا رہا تھا، اس کے فورس کرنے پر وہ جنگل کی طرف آ گیا تھا، لیکن یہاں آتے ہی سمیر کو خوف آنے لگا، کیونکہ اس جنگل میں ہر طرف جنگلی جانور تھے اور یہ جنگل خطرناک حد تک خطرناک تھا۔ تمہیں میرے ساتھ بھیجا گیا ہے نا، تو چلو میرے ساتھ۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں، یہ پوچھنے والے تم کوئی نہیں ہوتے۔ کیوں کوئی نہیں ہوتا یار؟ میری بھی زندگی ہے، مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے۔ تم کیوں یہاں جنگل میں آئے ہو؟ پریشانی سے اس کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اگر میرے ساتھ رسل ہوتا تو مجھ سے یہ سوال کبھی بھی نہیں کرتا، وہ اپنا کیمرہ نکالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رسل نام سے تنگ آتا سمیر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس طرف اور بھی زیادہ خطرناک جانور ہو سکتے ہیں، پلیز اس طرف مت جاؤ۔ سمیر نے اسے روکنا چاہا تھا، جبکہ وہ اسے پیچھے ہٹاتا خود آگے بڑھ گیا تھا۔ سمیر نے اس کا ساتھ نہ دیتے ہوئے آگے کی طرف نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سمیر وہیں پیچھے رک کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن یہ انتظار ہی رہا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کائزان کی واپسی نہ ہوئی تو اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اسے کائزان کو صحیح سلامت واپس لے کر جانا تھا، اور کائزان کی یہاں کوئی خبر نہیں تھی، جنگل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ جب وہ کائزان کی تلاش میں جنگل کی طرف جانے لگا، خوفناک جانوروں کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی تھی۔ وہ 2 گھنٹے مسلسل ہر جگہ کائزان کو ڈھونڈتا رہا، جب اسے فون آیا اور اسے بتایا گیا کہ تم کہاں رہ گئے ہو۔ کائزان تو گھر آئے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ کائزان ایک دفعہ پھر سے اس کے ساتھ وہی کر گیا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ وہ جتنا اسے قریب آنا چاہتا تھا، کائزان اتنا ہی اس سے دور ہوتا تھا، اور پھر وہ دونوں مل کر اس کا مذاق بناتے تھے۔ دن بدن اس کے اندر رسل اور کائزان کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہیں نا؟ وہ صبح ناشتہ کر رہے تھے جب وہ غصے سے ان کے پاس آیا۔ میری جان، اب میں نے کیا کر دیا؟ تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ یہاں بیٹھو آرام سے۔ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، مجھے نہیں بیٹھنا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسل کہاں ہے؟ 3 دن ہو چکے ہیں، نہ رسل صبح مجھ سے ملتا ہے اور نہ ہی رات کو جلدی گھر واپس آتا ہے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ اور اس دم چھلے کو میرے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے؟ آج تو جیسے وہ 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رسل کام پر ہے کائزان، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب اسے اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھنا ہے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھ رہا ہے اور میں گھر پر بیٹھا بور ہو رہا ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، جو کام وہ کرتا ہے میں بھی وہی کر لوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی انداز میں بولا تھا، تمہارے ابھی انجوائے کرنے کا وقت ہے، اپنی لائف کو انجوائے کرو، جہاں چاہے وہاں جاؤ، کھل کر جیو، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ یہاں گھر کے اندر قید ہو کر شام کے وقت باہر جانے کو اجازت ملتی ہے، وہ بھی آپ اس دم چھلے کو ساتھ میرے بھیج دیتے ہیں۔
میری ساری انٹرٹینمنٹ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اور رسل کو پتہ نہیں آپ کیا سے کیا بناتے جا رہے ہیں۔ میری تو 3 دن سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، صرف رات کے وقت اگر کبھی آنکھ کھل جائے تو نظر آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ رات کے وقت تم اس سے کیسے ملتے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تھے۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہے تھے ان دونوں کو الگ کرنے کی، تو رات کے وقت وہ کس طرح سے اس سے ملتا تھا؟ اس کے کمرے میں وہیں سوتا ہوں نا، آپ کو نہیں پتہ؟ میں اپنے کمرے میں بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں، رسل کے کمرے میں اچھی نیند آتی ہے مجھے، وہ آرام سے انہیں بتا رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہارے لیے ہر چیز اتنی بہترین بنوائی ہے اور تمہیں وہ کمرہ ہی پسند نہیں؟ تم وہاں اس ملازموں کے کمرے میں سوتے ہو؟ میرا مطلب ہے تم مالک ہو یہاں کے، تمہارے لیے ہر چیز بہترین ہے۔ قاہزان، تمہاری چیزوں اور اس کی چیزوں میں فرق ہے، تمہاری ہر چیز کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بہترین بنایا ہے۔ اور رسل، میری اور رسل کی چیزوں میں فرق کیوں ہے بابا؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ کیونکہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ میں تمہیں ہر چیز پرفیکٹ دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ میں نے اسے پالا پوسا، اس کا خرچہ اٹھایا، صرف اس لیے کیونکہ تم ایسا چاہتے ہو، اس لیے نہیں کہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ میرا اس لڑکے سے تعلق صرف اتنا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو، بس۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ قاہزان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھو قاہزان میرے بچے، میرے لیے تم اہمیت رکھتے ہو، کوئی دوسرا تیسرا نہیں۔ تمہیں ایک بنا بنایا ریڈی میڈ کیریئر ملے گا، لیکن اس سے اپنا کیریئر بنانا پڑے گا۔ وحاج کاظمی کے بیٹے تم ہو، وہ نہیں، وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ یقیناً یہ باتیں اسے پسند نہیں آئی تھی، لیکن وحاج نے کبھی نہ کبھی تو حقیقت اس پر کھولنی ہی تھی نا، اور حقیقت یہی تھی کہ قاہزان اس کا بیٹا تھا، رسل نہیں۔ وہ نیچے بیٹھا قاہزان کو منانے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کے کمرے میں کچھ چیزیں گرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وحاج سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ وہ اوپر ہر چیز کی تباہی نکال رہا تھا، اور وہ اب اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رسل کی مدد لینے پر مجبور تھا۔ نہیں رہنا ہم نے یہاں پر، ہم نے جانا ہے یہاں سے، ہم جہاں تھے وہیں ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں رسل، اور بس بات ختم، تم میرے ساتھ چل رہے ہو، اور اب تم بابا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ میں ان سے دور ہی ٹھیک ہوں، ویسے بھی جو لائف مجھے یہاں مل رہی ہے مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں چاہیے میرے پیارے سے بھائی؟ یہاں سب کچھ ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے میرے تم سے نہ مل پانے کی، تو وہاں کام بہت زیادہ ہے۔ میرا کام وہاں پر روپیوں پیسوں کا حساب کتاب کرنا ہے، وہ کسی اور پر یقین نہیں کر سکتے اس معاملے میں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، کروڑوں روپیوں کا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی حساب کتاب کرنے کی، ہم واپس جا رہے ہیں، اور تم مجھے نہیں منا پائے، سمجھے؟ اور خبردار جو تم نے فضول کوئی بات بھی کی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا جب وحاج کمرے میں آیا۔ تم یہاں سے جانا چاہتے ہو قاہزان؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن رسل یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ تم اگر چاہو تو امریکہ یا پیرس شفٹ ہو جاؤ، وہاں پر اگر تم باہر کہیں گھومنا پھرنا بھی چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سمیر ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا۔ لیکن رسل یہاں میرے ساتھ میرے کام میں مدد کرے گا۔ کیوں مدد کرے گا؟ پہلے بھی تو رسل نہیں تھا نا، تب سمیر کام کروا رہا تھا نا آپ کو، تو یہ سارے کام آپ سمیر کو دے، رسل کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ویسے بھی تو آپ اپنا ایک آدمی میرے ساتھ بھیجیں گے ہی نا، تو ٹھیک ہے میرے ساتھ رسل جائے گا، جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے وہی میرے پاس رہے گا۔ مجھے اس چھلے کو اپنے ساتھ لے کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہاں، تاکہ یہ تمہیں مجھ سے اور بھی دور کر دے، وہ کم آواز میں بولا تھا، لیکن وہ دونوں ہی اس کی بات کو سمجھ چکے تھے۔ کیا مطلب؟ رسل مجھے آپ سے دور کیوں کرے گا؟ قاہزان، میں بھی اچھے سے جانتا ہوں، جب تم مجھ سے فون پر بات نہیں کرتے تھے، جب تم ویڈیو کال پر نہیں آتے تھے، اور یہ آگے سے کہتا تھا کہ کبھی تم سو رہے ہو، کبھی تم نہا رہے ہو، کبھی تم کہیں باہر ہو، وہ سب جھوٹ تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ خود آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کافی بدتمیزی سے بولا تھا۔ آپ ان سب چیزوں کا الزام رسل پر نہیں لگا سکتے، آپ کی ان سب باتوں سے تنگ آ گیا تھا میں، کہ میں کہیں باہر نہیں جا سکتا، میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر میں کہیں جاؤں گا تو گارڈز کو لے کر جاؤں گا، یہ ساری چیزیں مجھے بور کرتی تھی، اس لیے میں آپ سے بات نہ کرنے کے بہانے بناتا تھا، لیکن اس چیز کا الزام آپ رسل پر ہرگز نہیں ڈال سکتے، وہ میری اپنی مرضی تھی۔ خیر جو بھی ہے، میں اور رسل واپس مصر جا رہے ہیں، ہم وہیں پر رہیں گے، وہ بات ختم کرتے انداز میں بولا تھا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے قاہزان، کم از کم میں تو کہیں نہیں جا رہا، اگر تمہیں جانا ہے تو تم شوق سے جا سکتے ہو۔
मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, कम से कम ज़िंदगी को कोई मकसद तो मिला है। क्या सारी ज़िंदगी तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता रहूँगा? मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। सुबह शाम रात दिन कायज़ान नहीं कर सकता मैं। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी जॉब छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। वो गुस्से से कहता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो हैरानगी से दरवाजे को देखता रह गया। दरअसल उसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकता था? वो उसके साथ रहने के लिए अपने बाप से लड़ रहा था और वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता था। मैंने तुमसे कहा था ना कायज़ान, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था कि सब पैसे का खेल है। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो उसे तुम्हारे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, लेकिन हर इंसान की तरह वो भी अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से रहना चाहता है। घंटे वो तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं घूम सकता ना। उसे अपनी 24 साल की ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तुम्हें उसे मौका देना पड़ेगा। चलो अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, अपना मूड दुरुस्त करो। आज मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों बाप बेटा घूमेंगे फिरेंगे, एक साथ डिनर करेंगे और फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखकर वापस आएंगे। वो उसके पास बैठा उसे मना रहा था। कहीं आपने तो रसल को नहीं बोला ना ये सब कुछ बोलने के लिए? रसल के जाने के बाद उसने ये पहली बात की थी। नहीं कायज़ान, मैं क्यों कहूँगा उसको ऐसा कहने के लिए? मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करते हो, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारे लिए अजीज़ है। मैं उससे इस तरह की बात करने के लिए क्यों कहूँगा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे हो? परेशानी से उससे पूछने लगा था। आपकी कंपनी मुझे बोर करती है, मैं खुद कहीं घूमने जा रहा हूँ अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, और प्लीज़ इस दुमछल्ले को मुझे ढूंढने के लिए मत भेजिएगा, मैं खुद वापस आ जाऊँगा। वो उनके करीब से उठता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा था। नहीं, तुम वादा करो कि तुम मेरा फ़ोन उठाओगे तभी तुम कहीं जा सकते हो। वो उसके पीछे ही बाहर आते हुए उससे कहने लगे। ठीक है, उठा लूँगा, वो एहसान करते अंदाज में बोला। ऐसे नहीं, कसम खाओ कि तुम मेरा फ़ोन उठाओगे। जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा तुम मेरे फ़ोन को नज़रअंदाज नहीं करोगे। वो उसका बाजू पकड़ कर बोला था। अच्छा ना बाबा, इरिटेट मत करे, उठा लूँगा आपका फ़ोन। वो अपना हाथ छुड़वा कर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला गया था। उसकी मायूसी उन्हें परेशान तो कर गई थी, लेकिन इतना ही काफ़ी था कि रसल की तरफ से उसके दिल में पहली ग्रह बन चुकी थी। रसल, तुम ठीक हो ना बेटा? वो ऑफिस में आया तो रसल काउंटर पर बैठा तेज़ी से अपना काम कर रहा था। मैं तो ठीक हूँ, आप ये बताइए कि वो ठीक है या नहीं, और आप यहाँ क्यों आ गए? आप तो कह रहे थे कि आप उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उसने कहा कि वो अकेले अपने साथ वक्त गुजारना चाहता है। अभी शायद मैं तुम्हारी तरह का उसका बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बनाना कि वो मुझे तुम्हारी तरह अहमियत देगा या मेरी हर बात को मान लेगा। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे कहने पर कायज़ान से इस तरह से बात की। मैं जानता हूँ तुम्हें भी दुख हुआ होगा, आखिर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम लोग हमेशा से एक साथ हो। लेकिन बेटा, सारी ज़िंदगी कोई किसी के साथ तो नहीं रह सकता ना कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं। वो उसे समझा रहा था जबकि वो एक और नोटों की गड्डी उठाता उस पे से नोट गिन रहा था। अंकल, ये सारे नोट असली है? वो उनकी तरफ देखते हुए पूछने लगा था, जबकि उसकी तफ्तीशी अंदाज पर उन्होंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। अंकल, इतना सारा पैसा, मेरा मतलब है क्या आप अपने इस काम के अलावा कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं? मतलब ये इतने सारे पैसे में मैं इस मशीन में करोड़ों के हिसाब से काउंटिंग कर चुका हूँ। सीक्रेट एजेंसी आपको इतने पैसे तो नहीं देती होगी ना? उसने एक और मोटी सी गड्डी मशीन में डालते हुए काउंटर ऑन किया था। नहीं बेटा, ये पैसे सारे मेरे नहीं हैं, ये अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट होने के लिए जाते हैं। मतलब कि हम सिर्फ काउंटिंग करते हैं, लोग हम पर एतबार करते हैं, ये भी एक किस्म का काम है। इसमें से हम अपनी परसेंटेज लेते हैं। इस वक्त उनके जहन में जो भी आया उन्होंने वो बहाना बना दिया था, लेकिन रसल को यहाँ पर बिठाना उनके लिए थोड़ा अजीब साबित हो रहा था। वो यहाँ फंस सकते थे। हाँ, लेकिन रसल को लंबे टाइम तक फंसाने के लिए उनके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं था। वो रात को घर वापस आया तो आज पहली दफ़ा उसका कमरा खाली था। मतलब उसका दोस्त सचमुच में उससे खफा हो गया था। वो फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गया था। आज उसने अकेले ही इस बेड पर सोना था। सॉरी दोस्त, लेकिन तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से अलग तो नहीं कर सकता ना। तुम्हें समझना होगा कि रसल के बिना भी कायज़ान की एक दुनिया है जिसमें उसने हर हाल में रहना है। आंखें बंद करते हुए जल्द ही नींद की वादी में उतर गया था। रात न जाने कब उसे अपने आप पर वज़न महसूस हुआ। आँख खोल कर देखा तो वो उस पे हाथ और टांग रखे गहरी नींद में सो रहा था। रात के 3 बज रहे थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, यानी कि वो अपनी नाराज़गी बरकरार रखे हुए था। रसल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कमीने, बीवी नहीं हूँ मैं तेरी जो तुझे मेरे बगैर नींद नहीं आती। वो आंखें बंद करता उसके ऊपर अपना बाजू रख चुका था।
تو بیوی بن بھی نہیں سکتا، تو کھوتا ہے اور ساری زندگی کھوتا ہی رہے گا۔ اسے ناراضگی سے بھرپور آواز سنائی دی تھی، لیکن رسل نے مزید کچھ بھی نہ کہتے ہوئے لائٹ آف کر دی تھی۔ سمیر 2 دن سے غائب تھا، نہ تو وہ گھر آ رہا تھا اور نہ ہی آفس کا چکر لگا رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہڈ حرام تھا، رسل کو اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ 2 دن سے تھا کہاں؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہی رہتا تھا، اور ویسے بھی جب تک وہ دن میں ایک دفعہ رسل کی بے عزتی نہ کرے اسے چین ہی کہاں آتا تھا۔ اسی لیے وہ 2 دن سے اسے کافی مس کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی کرتا تھا لیکن رسل نے اس کی باتوں کو کبھی بھی دل پر نہیں لیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے وہ ایک چوزا تھا جو اس کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ اسے اس طرح سے اگنور کرتا تھا کہ کبھی کبھی تو سمیر اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگتا تھا۔ لیکن رسل اس کام میں بہت ماہر تھا، کسی کو اگنور کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ کبھی کبھی قائزان کو اگنور کرنے پر تو وہ اس کو مار پیٹ بھی دیتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کو اگنور کرتا رہتا تو قائزان کو خود ہی ہار ماننی پڑ جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ 21 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اب تک اس کا لاڈلا بچہ بنا ہوا تھا، جیسے رسل اس کا دوست نہیں بلکہ امی ہو۔ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ویسے رہ تو وہ بھی نہیں سکتا تھا اس کے بغیر، لیکن مجبور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی وقت گزارے۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی سکتا تھا کہ وہاج اسے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن قائزان کو یہ سب کچھ سمجھنے میں وقت لگنا تھا، یا شاید وہ سب کو سمجھتا تھا لیکن پھر بھی وہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں لا کر تم لوگوں کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھو مجھے اگر تم لوگوں نے کوئی نقصان پہنچا بھی دیا نا تو بھی وہاج کاظمی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ نقصان نہیں ہوگا ہمیں کیا؟ تم پاگل سمجھتے ہو کیا؟ ہم نہیں جانتے تم اس کے لیے کتنے خاص ہو۔ تم اس کے منہ بولے بیٹے ہو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم اس کے لیے کتنے خاص ہو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس لیے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اس کے سامنے عبداللہ رئیس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے آدمیوں نے اسے کرسی سے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ ارے میں صرف اس کا منہ بولا بیٹا ہوں، اس کا اصل بیٹا قائزان ہے جو اس کے گھر پر ہے۔ تم لوگ اسے نقصان پہنچاؤ نا، اسے اٹھا کر لاؤ، مجھے یہاں لانے سے تم لوگوں کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ قائزان یہاں پر نہیں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، عبداللہ غصے سے بولا تھا جب سمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کا بیٹا اس وقت گھر پر ہے، ارے وہ پاکستان میں ہے پچھلے 1.5 مہینے سے۔ ہاں لیکن اس کے لیے اس نے پوری الگ ٹیم رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤ، قائزان کچھ بھی نہیں جانتا کہ سرکار کیا کرتے ہیں، سرکار کے کام کے بارے میں اسے ایک لفظ بھی نہیں پتا، اور سرکار اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ میری جگہ اس کو لے کے آؤ گے نا تو تم لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور تم لوگوں کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ میں تم لوگوں کے کسی کام نہیں آنے والا، سرکار مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اس سے کرتے ہیں، یہیں سے اندازہ لگا لو کہ سرکار نے اسے کتنے سالوں سے تم لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ عبداللہ رئیس کی سوچیں کہیں دور تک جا چکی تھی۔ سمیر آیا، آج وہ اندر داخل ہوتے ہوئے رسل سے پوچھ رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہی قائزان بھی آ کر رسل والے ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، وہ آج بھی نہیں آیا۔ ایک نظر قائزان کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں جواب دیا تھا، جو اس کے لیے رکھی چائے کو پی رہا تھا۔ قائزان تمہارے لیے نئی چائے آ جائے گی بیٹا، تم جھوٹی کیوں پی رہے ہو؟ ہم میں چلتا ہے بابا، آپ سمیر کا پوچھ رہے تھے؟ وہ ریلیکس انداز میں بولا۔ کوئی رابطہ ہوا؟ کوئی فون وغیرہ بھی نہیں کیا اس نے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تو رسل نے نفی میں سر ہلایا۔ آخر کہاں چلا گیا ہے یہ لڑکا؟ کم از کم فون کر کے انفارم تو کرے کہ آخر گیا کہاں ہے؟ 2 دن سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ اور چڑھائے سر وہاج صاحب، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو اس نے اور بھی بہت رنگ دکھانے ہیں۔ اس طرح بنا انفارم کیے جانے کا کیا مطلب؟ اتنا نقصان ہو جائے گا ہمارے کام کا۔ اور تم میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ کام کرو، تمہیں یہی کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ اس نے رسل کو گھور کر دیکھا تھا۔ زیادہ باس بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، ادھر دے میری چائے۔ وہاں سے جاتے ہی وہ واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا کام کرنے لگا تھا۔ واہ، تم تو بڑے امیر ہو، اتنے پیسے؟ رکھ دو واپس قائزان، یہ سارے پیسے مجھے گن کر اپنا کام ختم کرنا ہے۔ وہ مصروف انداز میں بولا تو قائزان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ نوکری کیا لگ گئی ہے تمہارے؟ تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، لو رکھ دیے۔ وہ غصے سے اسے گھورتا ایک ہی لمحے میں ساری گڈیوں پر سے
ربر کھول کر اس کے اوپر سے اچھال چکا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے اس نے قائزان کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ بہت بدتمیز ہو تم، جلدی سے یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے دو مجھے۔ وہ اس کا گریبان کھینچتے ہوئے اسے ٹیبل سے نیچے پھینک چکا تھا۔ رسل صاحب، آپ چھوٹے مالک کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ گارڈ نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا۔ او ہیلو، یہ میرا دوست ہے، یہ جیسے چاہے مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس طرح بیچ میں آ کر بولنے والے؟ قائزان غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا جب رسل نے اسے پھر سے دھکا دے کر پیسوں کی طرف متوجہ کیا۔ تم عزت کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا اور یہ الٹا اسے ہی ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہا تھا۔ تم یہ پیسے اٹھا کر دے رہے ہو یا رکھ کر لگاؤ کان کے نیچے؟ اس دفعہ وہ کم آواز میں بولا تو قائزان نے زمین پر بیٹھتے ہوئے سارے پیسوں کو اکٹھے کرنا شروع کیا تھا۔ میں آج رات تیرے کمرے میں سونے کے لیے نہیں آؤں گا، اکیلا سوئے گا تو یاد رکھنا۔ وہ جیسے اسے کوئی نقصان بتا رہا تھا جبکہ رسل کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں، ساری زندگی تیرے کمرے میں سوؤں گا، تجھ پر چڑھ کر سوؤں گا، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس نے رسل کو خوش ہوتے دیکھ فوراً ہی اس کی خوشی کو دور بھگایا تھا، جبکہ رسل مسکرا کر کندھے اچکا گیا۔ اوئے، یہ سب لوگ کون ہیں جو یہاں سے اندر گئے ہیں؟ اس نے آفس روم کی طرف جاتے لوگوں کو دیکھ کر سامنے کھڑے گارڈ سے پوچھا تھا۔ سر کی میٹنگ ہے سر، وہ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہیں، اگر آپ وہاں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، سر نے کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ تم ایسا کرو، جلدی سے اندر جاؤ اور بابا سے پوچھ کر آؤ کہ میں باہر کہیں گھومنے جا سکتا ہوں، پھر ہم دونوں چلتے ہیں، اس نے گارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ رسل اس کی شرارت سمجھ کر صرف نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ گارڈ فوراً ہاں میں سر ہلاتا آفس کی طرف گیا تھا، جبکہ پیچھے سے قائزان نے غائب ہو جانا تھا۔ سر، قائزان سر کہاں گئے؟ میں سر سے پوچھ کر آیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد کہیں بھی گھومنے جا سکتے ہیں، اس نے آ کر رسل سے پوچھا تھا۔ وہ شاید باہر گاڑی کے پاس کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے، رسل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا نہ تو باہر گاڑی ہے اور نہ ہی قائزان۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا تھا۔ اس کی پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا، بلکہ تکلیف سے اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ کہاں پر تھا؟ اسے یہاں پر کون لے کر آیا تھا؟ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، اتنا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے واپس لٹایا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ سامنے کھڑے آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس سے چوری چھپ کے گاڑی لے کر نکلا تھا، اس نے کہاں جانا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ ہر طرح کے گارڈ سے آزاد تھا، وہ اپنا یہ ٹائم انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ جب سامنے سے اچانک ایک گاڑی آئی تھی اور اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کے اندر سے کوئی آدمی نکلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے منہ پر اس نے کچھ رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد اسے ابھی ہوش آ رہا تھا۔ تمہارا باپ آ رہا ہے، قائزان کا آدمی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس، وہ تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور زیادہ منہ مت کرنا، درد زیادہ ہوگا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جس سے قائزان درد سے کر رہا اٹھا تھا۔ اس کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ اپنی اس تکلیف کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں وہ اتنی زیادہ تکلیف میں تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جب باہر سے آواز آئی، عبداللہ رئیس، تم نے کھلے عام مجھ سے پنگا لیا ہے، کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن خبردار جو تم نے میرے بیٹے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا۔ وہ فوراً اس جگہ پہنچا تھا جہاں عبداللہ رئیس نے اسے بلایا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے وہاج کاظمی، معاف کرنا، تم نے یہ آفر مجھے پہلے نہیں کی تھی، اسی لیے میں تمہارے بیٹے کو نقصان پہنچا چکا ہوں، اور اب اس نقصان کی بھرپائی صرف ایک ہی قیمت پر ہو سکتی ہے، اگر تم اسے راتوں رات مصر بھیج دو تو۔ وہاں اس کا آپریشن ہوگا، اس کے اندر موجود ڈرگس نکال لی جائے گی، وہاں میری ٹیم باقاعدہ اس کام کے لیے ریڈی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا صرف 2 لڑکیاں لا دو اور میں تمہارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، بار بار دھوکہ دیا، اور اتنے دھوکے کھانے کے بعد میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا؟ تم نے اس کے جسم میں؟ ہاں میرے دوست، میں نے اس کے جسم میں ڈرگس انجیکٹ کی ہے، اور اس وقت وہ بہت ہی درد میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا یہ درد ختم ہو جائے تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ دیکھو، تمہارے بیٹے کی جان بھی جا سکتی ہے، میں نے ڈرگس کی مقدار کافی زیادہ رکھی ہے۔
तुम ऐसा करो कि अपनी प्राइवेट जेट से उसे 3 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से मिस्र पहुँचाओ, ताकि उसका ऑपरेशन हो सके और वो इस दर्द से निजात हासिल कर सके। जल्दी करो, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और तुम्हारी सुस्ती देखते हुए मुझे लग रहा है कि तुम्हें इससे ज़्यादा मोहब्बत भी नहीं है। अब्दुल्ला रईस उसे सामने वाले कमरे की तरफ जाने का इशारा कर रहा था, जहाँ कायजान दर्द से बेहाल होता अपने पेट पर हाथ रखे यकीनन उनकी सारी बातें सुन चुका था। क्या है मेरे पेट के अंदर बाबा? कौन सी ड्रग्स का जिक्र कर रहा है ये? क्यों किया है इसने मेरा ऑपरेशन? वो बहुत सारे सवाल कर रहा था और उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था वहाज के पास। तभी तो पीछे से समीर ने एक दफ़ा फिर से उसके मुंह पर रुमाल रखा था। उसे दोबारा होश आया तो मिस्र के अस्पताल में था और अंदर कोई भी नहीं था। उसके दर्द को राहत मिल चुकी थी और वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। ये कहानी उसे समझ नहीं आ रही थी। उसका बाप तो सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था, गलत कामों को रोकता था, तो फिर वो आदमी उसके साथ किस चीज़ की बात कर रहा था? इन सब चीज़ों में उसे क्यों शामिल किया गया था? उसे इतनी तकलीफ़ क्यों दी गई थी? इन सारी चीज़ों में उसके बाप का किरदार भी शामिल था। क्या था ये सब कुछ? वो कुछ भी समझ नहीं पाया था। वो अपनी सोच में डूबा हुआ था जब समीर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तुम ठीक हो कायजान? सारे ड्रग्स निकाल दिए गए हैं, अब तुम्हारी जान को किसी तरह का खतरा नहीं है। तुम्हारे बाबा भी अब रिलैक्स हैं। तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है। उन लोगों ने बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। हम उनको लड़कियां देने के लिए तैयार नहीं थे ना, तो उन लोगों ने इस तरह से अपना बदला निकाला है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लड़कियां? कौन सी लड़कियां? बड़ी मुश्किल से पूछ पाया था। तुम्हें नहीं पता? वही लड़कियां जिनके अंदर ड्रग्स डालकर हम अलग अलग मुल्कों में स्मगलिंग करते हैं। तुम्हारे साथ भी स्मगलिंग की गई है। मेरा मतलब है, जिस तरह हम उन लड़कियों के साथ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे पेट को काट कर तुम्हारे अंदर ड्रग्स भर दिया गया और फिर यहाँ आकर तुम्हारा ऑपरेशन करके वो ड्रग्स निकाल दिया गया। इससे इस कंपनी को 80 से 90 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ये कहने को तो एक छोटा सा पैकेट होता है, लेकिन इसका फ़ायदा करोड़ों अरबों में होता है। तुम्हें अभी इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम समझ जाओगे। आखिर कल को ये सब कुछ तुमने ही तो करना है। क्या मतलब? मैंने क्यों करना है ये सब कुछ? और बाबा? हाँ, सरकार भी तो यही सब कुछ करते हैं। ये इतना पैसा, दौलत, ये ऐशो इशरत भरी ज़िंदगी यूं ही तो नहीं है। यही काम करके तो ये सारा पैसा कमाया है, और अब आगे इस बिज़नेस को तुमने संभालना है। सरकार की बनाई हुई सल्तनत पर तुमने हुकूमत करना है। आखिर तुम यहाँ के बादशाह हो। वो अजीब से अंदाज में बोले जा रहा था, जबकि कायजान का गोया मिट्टी तले दफन हो गया था। कायजान, मेरे बच्चे, मुझसे बात तो करो। क्या हो गया है तुम्हें? किसी ने भी तुमसे झूठ बोल दिया तो तुम मुझ पर यकीन करने की बजाय उस पर यकीन कर रहे हो। वो सब झूठ बोल रहा है। मेरा इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं तो अभी बोल ही रहा था जब अचानक कायजान ने उसका हाथ थाम कर अपने सर पर रख दिया। अब बोलिए, जो भी बोलना है। मुझे ठीक से बताइए कि आप क्या काम करते हैं, और अगर आपका इन सब कामों से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर अब आप मुझसे झूठ बोले तो अभी इसी वक्त मुझे मौत आ जाए। कायजान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिना मेरी बात को समझे, बिना मेरी बात को जाने तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो? वो उसके अल्फाज पर तड़प उठे थे। क्यों? क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? अगर आप गलत नहीं है तो फिर आपको इतनी सी बात कहते हुए इतना अजीब क्यों लग रहा है? कह दीजिए आप कि ये सिर्फ मेरी एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। आप कोई गलत काम नहीं करते। आप नहीं है कोई स्मगलर। ना तो आप औरतों को इस तरह चीर फाड़ करते हैं, और ना ही उन्हें अलग अलग इस मुल्कों में स्मगलिंग के लिए भेजते हैं। और ये भी बता दीजिए कि इन सब चीज़ों में मेरी माँ का कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि मेरी माँ को जेल पहुँचाने के पीछे आपकी कोई साजिश नहीं थी। मुझे सब कुछ जानना है। बताएं मुझे। अगर आप सच्चे हैं तो खाइए मेरे सर की कसम और कह दीजिए कि मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, जबकि वहाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे मुतमईन करे। देखो कायजान, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। मैं रसल को भेजता हूँ तुम्हारे पास। तुम उसके साथ रिलैक्स होके आओ। वो बाहर निकलते हुए रसल को ढूंढने लगे, जो बाहर बैठा बेचैनी से उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो तो खुद समझ नहीं पाया था कि अचानक कायजान को क्या हो गया है और इसे इतनी जल्दी में मिस्र वापस क्यों ले आया गया है। रसल, देखो, वो किसी गलतफहमी का शिकार हो गया है। उसके साथ मेरे दुश्मनों ने मिलकर फ्रॉड किया है। मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों ने मेरे बेटे के ज़रिए ड्रग स्मगल किया है, और उसे लग रहा है कि इन सब चीज़ों में मैं भी शामिल हूँ। प्लीज़ उसकी गलतफहमी को दूर करो बेटा। वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गया है। वो बाहर आते हुए रसल से कहने लगा था, जबकि समीर खामोशी से बैठा उनकी बेबसी को देख रहा था, बल्कि वो तो खुश था कि अब कायजान उनसे दूर हो जाएगा। कायजान, मैं तुम्हारी कोई बात समझ नहीं पा रहा। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पापा ये सारे काम करते नहीं हैं?
बल्कि उन्हें रोकते हैं, वो भी सीक्रेट एजेंसी के साथ काम करते हुए। तुम ज़रूर किसी गलतफहमी का शिकार हुए हो। उन लोगों ने तुम्हारे बाप को नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है और तुम्हें स्मगलिंग में शामिल करने की कोशिश की है। तुम्हारा ऑपरेशन भी इसी वजह से किया गया है। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वक्त रहते हमने मिस्र पहुंचकर तुम्हारा ऑपरेशन करवा कर वो नापाक चीज़ तुम्हारे जिस्म से अलग कर दी, वरना ना जाने क्या से क्या हो सकता था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारे बाबा किस कदर परेशान थे। तुम उन्हें मज़ीद परेशान कर रहे हो, उन्हें मज़ीद टेंशन दे रहे हो। इस वक्त तुम्हें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पिछले 2 दिन में उनकी क्या हालत थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश तो आया, वरना डॉक्टर ने तो नाउम्मीदी जताई थी। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था, सब कुछ झूठ है रसल, सब कुछ झूठ है। जो कहानी हमें सुनाई गई है सब झूठी है, इसमें एक भी तिनका सच नहीं है। बाबा इन सब कामों में शामिल है, बाबा खुद स्मगलिंग करते हैं। जो कहानी उन्होंने हमें सुनाई है उसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। बाबा किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम नहीं करते, बल्कि सीक्रेट एजेंसीज के खिलाफ काम करते हैं। बाबा एक स्मगलर है और तुम्हें पता नहीं मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। सच सच मुझे बताओ, कहीं तुम भी तो उन सब में शामिल नहीं? तुम तो 1.5 महीने से उनके साथ काम कर रहे हो ना, कहीं उन लोगों ने तुम्हें भी तो अपने साथ शामिल नहीं कर लिया? वो शक्की अंदाज मुझसे देखते हुए बोला था, जबकि रसल तो उसके इस अंदाज पर परेशान हो गया था। एक बात कान खोलकर सुन लो रसल, तुम्हारी मेरी दोस्ती अलग, लेकिन अगर तुम इन सब कामों में शामिल हुए तो मैं तुमसे भी कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि आज उस इंसान से मैं अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म करूँगा। मैं ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं रह सकता जो अपने ही मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है। मुझे तो नफ़रत महसूस हो रही है इनसे। मैं कभी उनके पास नहीं रहना चाहूँगा। इतने सालों से मैं इनका हराम पैसा खाता रहा। मेरे रगों में, मेरे खून में सिर्फ हराम चीज़ दौड़ रही है। ये कितना अज़ियतनाक एहसास है, तुम समझ भी सकते हो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब उनके मुंह नहीं लगना चाहता। तुम उन्हें साफ साफ अपने अल्फाज में कह दो कि मैं उनके साथ वापस नहीं जा रहा, और ना ही मैं उनकी उस मकान में रहूँगा, और ना ही उनके पैसे को खर्च करूँगा। अपने जिस्म में मज़ीद हराम नहीं उतरने दे सकता मैं। वो गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि रसल को समझ नहीं आ रहा था। कल तक हर चीज़ में मस्ती मजाक करने वाला लड़का आज इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस हो गया था। कायजान, तुम्हें उन्हें सफाई देने का एक मौका तो देना चाहिए ना। हो सकता है कि ये सिर्फ गलतफहमी हो। मेरे सामने कबूल किया है उन्होंने। उस अब्दुल्ला रईस नामी आदमी से कह रहे थे कि उन्होंने लड़कियां नहीं दी तो उसने ये काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि उनका वो लाडला समीर हमदानी भी मुझे एक एक बात बता चुका है। बाबा सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। आज तक हम इस खुशफहमी में जी रहे थे कि बाबा एक अच्छे इंसान है, लेकिन बाबा अच्छे इंसान नहीं थे। मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने अम्मी को भी धोखा दिया। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मेरी माँ 10 साल तक जेल के तहखाने में उस शख्स का इंतज़ार करती रही कि कभी तो वो आएगा उसे छुड़वाने के लिए। और उस शख्स ने क्या किया? उसने ना सिर्फ मेरी माँ को धोखा दिया, बल्कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है। उस शख्स की वजह से मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दरअसल उसे समझा कर थक गया था, और वो इन सब चीज़ों को गलतफहमी का नाम देना चाहता था। लेकिन कायजान तो अपनी बात पर डटा हुआ था। वो सब कुछ जान चुका था, और अब वो वहाज की शक्ल तक देखने का इरादा नहीं रखता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जा रहे हो तुम, और क्यों? मैं तुम्हें इस तरह कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम लोगों की नज़र में आ चुके हो। लोगों को पता चल चुका है कि तुम मेरे बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। कायजान, बस कर दे, ये ड्रामे करना बंद करे। आपको मेरी या मेरी माँ की कोई परवाह होती तो कब का ये हराम काम छोड़ चुके होते। मेरी माँ आपको एक नेक और शरीफ इंसान समझती थी। सारी ज़िंदगी वो मुझे आपसे मोहब्बत करना सिखाती रही। काश मैं आपके असल चेहरे से वाकिफ़ हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया है ना मुझे आप क्या है। अब तो मैं आपके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। वो अपने फैसले पर कायम था। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? हाँ, हूँ मैं स्मगलर, करता हूँ स्मगलिंग, और सारी ज़िंदगी यही काम करता आया हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हारी माँ जेल में फंस गई थी। मेरी वजह से ही उसे अपनी ज़िंदगी के 10 साल वहाँ बर्बाद करने पड़े। इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन फिर भी हो तो तुम मेरे ही बेटे ना। कहाँ जाओगे, कहाँ जाकर रहोगे? लाइफस्टाइल, ये ऐशो इशरत जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो कहाँ से हासिल करोगे? कायजान, जितना तुम्हें लगता है ना, ये दुनिया सीधी है, उतनी सीधी नहीं है। कहाँ से पेट भरोगे? अगर बाप का पैसा नहीं चाहिए, बाप की दौलत नहीं चाहिए, तो आगे कैसे बढ़ोगे? फिक्र ना करे, आपसे मांगने कभी नहीं आऊँगा। वो कहते हुए उठकर बाहर निकल गया था, जबकि वो उसके पीछे पीछे ही आए थे। रसल, रोको उसे, ये मुझे छोड़कर जा रहा है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते कायजान। और वैसे भी रसल मेरे साथ काम करता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी ये वाली ज़िंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ जाना चाहेगा।
وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ رسل نے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں انکل، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ لیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اتنے سال ہمیں اپنے پاس رکھ کر حرام کھلایا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مگر فکر نہ کرے، قائزان میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ وہ ان کا کندھا تھپتھپاتا قائزان کے پیچھے ہی نکل گیا تھا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ رسل اس کے ساتھ چل تو رہا تھا، لیکن قائزان بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی یقیناً اس کے دکھ کی گواہی تھی۔ وہ آج بہت دکھی تھا۔ اس کے باپ نے اسے بہت تکلیف دی تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اس وقت درد سے بے حال ہو رہا تھا، لیکن اس درد پر یہ اذیت زیادہ اثر انداز تھی جو اسے آج اپنے بابا کے بارے میں پتہ چلی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا جب دور سے انہیں چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے، یقیناً یہ چیخ اسی جنگل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ کچھ گڑبڑ ہے، کسی لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں نیچے جنگل کی طرف سے، لیکن اس جنگل میں تو بہت جنگلی جانور ہیں۔ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی آگے تک آئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ پھر ایسا لگا جیسے کوئی کسی کی چیخیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے الگ الگ ڈائریکشن میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سامنے کی طرف گیا تھا، جبکہ قائزان پیچھے کی طرف، اور تھوڑی ہی دور اسے 3 لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی نظر آئی تھی جس کے ساتھ وہ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ جبکہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر سے آئمہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ وہ پولیس والا بھی تو آئمہ کے ساتھ اسی طرح کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بچہ تھا، لیکن آج وہ بچہ نہیں تھا۔ آج وہ اس لڑکی کی کنڈیشن بھی سمجھ رہا تھا، اور ان لڑکوں کے ساتھ کیا کرنا تھا یہ بھی۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا کر ایک لڑکی کو مارا تھا، جبکہ ایک لڑکا اسے دیکھ کر اسے مارنے کی خاطر اس کی طرف بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ جب اس نے چھلانگ لگاتے ہوئے اس کے پیٹ پر زوردار لات ماری لڑائی کی آواز سن کر دور رسل بھی اندازہ لگا چکا تھا، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ رسل نے آنے میں دیر کر دی تھی، کیونکہ قائزان ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو کر ان لوگوں کو نہ صرف بہت زیادہ مار چکا تھا، بلکہ ان میں سے 2 کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اس نے انہی لڑکوں کے پاس موجود ہتھیار کے طور پر ایک چاقو ان سے چھینتے ہوئے انہی کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا۔ قائزان، تم نے کیا کر دیا؟ یہ دونوں لڑکے تو مر چکے ہیں۔ رسل پریشانی سے اس کے پاس واپس آیا تھا، جبکہ بنا ڈر و خوف کے چاقو وہیں پھینکتا اس لڑکی پر اپنا جیکٹ ڈالنے لگا تھا، جو اس وقت رو کر اپنی حالت خراب کر رہی تھی۔ تمہیں گھر چھوڑ دیں یا تم چلی جاؤ گی؟ اس لڑکی سے مسی زبان میں پوچھنے لگا۔ بھائی پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، میں خود نہیں جا پاؤں گی، اس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا تھا۔ رونا بند کرو، تمہارا بھائی، تمہارا محافظ تمہارے پاس موجود ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو مجھے کہنا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ قائزان، یہ لوگ مر چکے ہیں۔ رسل نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ وہ اس معاملے کو سنگینیت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ جو کام یہ لوگ کر رہے تھے، اس کے بعد انہیں مر ہی جانا چاہیے تھا۔ خیر، میرا باپ پوچھ رہا تھا نا کہ میں آگے زندگی میں کیا کروں گا، تو اسے بتا دینا مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ کہہ دو اسے کہ کبھی میرے راستے میں نہ آئے، کیونکہ قائزان کاظمی کو اس کی زندگی کا مقصد مل چکا ہے۔ اب جو میری آنکھوں کے سامنے غلط کام کرے گا، میں اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ ان ہاتھوں نے ہتھیار بچپن میں ہی اٹھا لیا تھا، اور اب سمجھ میں آیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ دراصل اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے، اور ہم ان کی مدد کریں گے، اور ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ہم کریں گے۔ میری ماں مجھے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی تھی نا، اب میں اسے ایک اچھا انسان بن کر دکھاؤں گا، اور میں ہی وحاج کاظمی کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا اس لڑکی کو گھر تک چھوڑ کر آیا تھا، جبکہ رسل کو آج پہلی دفعہ وہ خود سے بڑا لگ رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے قائزان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، بلکہ وہ خود اپنا صحیح غلط سمجھ چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ مجھے تو یہ جاننا ہے کہ اسے ڈبلیو کب ملا، وہ کب سے ڈبلیو کو پالنے لگا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سا سین بہت زیادہ مزیدار لگ رہا ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔